ماہ رمضان کی آمد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جو طریقہ کار سی، شبان دے آخری ایام اندر محبوب علیہ السلام نصیحتاں کردے، ترکین فرماندے، خبردار اور متنبہ کردے کہ لوگوں پہلی روٹین چھٹ کے نا روٹین بدل لو، طریقہ کار چینج کر لو۔ قد اضلکم شہر عظیم، ایک عظیم مہینہ اس حدیث نو ملحوظ خاطر رکھ دیا ہوا کچھ چیزاں بنیادی تھوڑی گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ اندر صدق دل نال، اخلاص قلب نال التجا، التماس، دعا ہے کہ اللہ حق اور صحیح بیان کرن تو بعد سان سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں، یہ اللہ دا مہمان مہینے۔ ساڑھے بھی مہمان ہوندے رہتے ہیں، لیکن کچھ مہمان خصوصی ہوندے نے، کچھ عام مہمان ہوندے نے۔ مہمان خصوصی تے مہمان میں عمومی کے اندر بڑا فرق ہے۔ ایک مہمان ہوندہ ہے محلے دا، شہر دا، علاقے دا، ضلع دا، ملک دا، 8 10 دن مہینے بعد تعلق رابطہ ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ایک وہ مہمان ہوتا ہے جنہیں سال 2 سال بعد باہر ہونا ہوئے، سعودیہ جو آ گئے، ابھی چنگے ملک کا ہی نام لینے ہیں، اس مہمان دی جدو آمد ہو جائے کہ انہیں فلانی تاریخ نو آنا ہے، کہ او دی آمد تے گھرے دی تیاریاں ہوئی، انہوں اگوں رسیو کرنے واسطے بھی تیاریاں ہوتی ہیں، پھر او دے آن تے شیڈول بھی بدل جاتے ہیں۔ پھر رات میں کہ 9 بجے سوچتا کہتے ہوں انہیں آنا ہے مہمان نے 10 بجے تھی رات، آج دی رات چاہے 1 بجے بھی سوچنا کہ کوئی گل، شیڈول بدل گیا۔ ایک خصوصی مہمان، پھر وہ آئے کہ کلا ہی بیٹھا رہے کہ بندہ سو جائے، گھر والے یہ بھی نہیں ہوتا، انہوں پورا پروٹوکول دیتا ہے، انہوں ٹائم دیتا ہے، انہوں حال چال پوچھی رہے۔ یہ ایک ایویں مثال ہے صرف تفہیم واسطے، سمجھاؤن واسطے۔ جڑا یہ رمضان دا مہینہ ہے نا، یہ دی آمد تے اسی اپنا شیڈول کتنا بدلنا ہے، اور یہ دی آمد تے اس مہمان نو ٹائم کتنا دینا ہے، یہ دی آمد تے اسی تیاری کنی کرنی ہے۔ تیاری وہ کرے گا جڑا مہمان دی اہمیت سامنے رکھے گا۔ پھر مہمان آندے کچھ گفٹ لے کے آندے، اے والد دا گفٹ ہے، اے والدہ دا گفٹ ہے، اے بچیاں دا گفٹ ہے، اے بھراواں دا، اے سسٹراں دا، وہ گفٹ لے کے آندے۔ یہ مہمان بھی آ رہے ہیں، یہ بھی گفٹ لے کے آ رہے ہیں، اور یہ مہمان کہ ساڑھے مہمان کے اندر زمین و آسمان تو بھی کئی گنا زیادہ فرق ہے۔ اس مہمان کی اہمیت اسی دینے
تے جڑا آسمان دیاں بلندیاں تو تے عرش معلا کو آ رہے اور وہ گفٹ وہ لے کے آ رہا ہے جی ورگے گفٹ کوئی نہیں، وہ بشارتہ وہ لے کے آ رہا ہے جی ورگیاں بشارتہ کوئی نہیں۔ میں وہی آمد تو پہلا اپنے آپ نو خبردار کر رہا کہ سانو اس مہمان نو پروٹوکول دینا چاہیے، اس مہمان نو ٹائم دینا چاہیے تاکہ خوش ہو کے سانو کچھ دے کے جائے اور اسی ایتھوں بھی تے اگاں بھی کامیابی لے لئیے۔ آئیے کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے مہینہ جدو آمدے اے مہینہ جدو آمد ہوئی ہے ادھے آیا نہیں جدہ ہلے آیا نہیں تے آپ فرماندے نے اے دی آمد تو پہلا اللہ تعالی فرشتیاں کہہ دیندے نے میرے نورانی ملائکہ مہمان جا رہے دنیا پہ تجھے میری جنت دی مزید صفائی شروع کر دیو، وہ تے کبھی گندی نہیں ہوندی، وہ دے اندر ڈسٹ نہیں جاندی، وہ دے اندر کٹا مٹی نہیں جاندا، شفاف ہے، پاک ہے، طاہر ہے، پاکیزہ ہے، بڑی صاف ستھری ہے۔ پھر بھی اللہ کہندے نے مزید انہوں نیٹ کلین کر دیو، اے جی تزئین و آرائش کر دیو۔ ملائکہ مصروف ہو جاندے نے، ایک فرشتے نو اللہ ڈیوٹی لگا دیندے نے میرے فرشتے آسمان دیاں بلندیاں تے کھڑے ہو کے اعلان کر دے اے کائنات دے پروردگار اے فرشتیاں دی بولی جے سانو سمجھ نہیں آندی نہ ساڈے کنا وچ انہاں دی آواز تو پہن دینا۔ اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگوں فرشتیاں دی آواز نہ سن سکتے ہو نہ میں تانوں سنانی ہے، یہ آواز میں ڈائریکٹ نبی دے سینے تے وحی کر دیتی ہے اور میرا محبوب تانوں ایک پیغام دے گا تے آقا نے دسیا ہے وہ فرشتہ کی کہندا یا باغی الخیر اقبل، اوے نیکی دی جستجو رکھنے والیا، نیکی دا شوق رکھنے والیا، نیکی وال توجہ کرنے والے بندیا سن لے یہ مہینہ عام مہینہ نہیں، اے مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، خاص مہینہ ہے، خاص مہمان ہے تے اینو خاص پروٹوکول دینا پینا ہے تے تو نیکی ایک کرنی ہے۔ کائنات دے رب نے نیکی ایک نو 70 نیکیاں دے برابر کر دینا ہے۔ تو ایک نماز پڑھے گا 70 نماز دا ثواب ملنا ہے، ایک نفل پڑھے گا اللہ نے ایک فرض بنا دینا ہے، ایک عمرہ کرے گا اللہ ایک حج بنا دینا ہے۔ اے بندے آجا رمضان آ رہا تیاری کر لے، کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرشتہ دوسرا اعلان کرتا ہے وَيَا باغی الشر اقصر، اوے برے کام کرنے والیا چورا رک جا، بدکاری کرنے والیا تھم جا، اوے بدماشی کرنے والیا بدماشی تو باز آ جا، اوے ڈکیتی کرنے والیا ڈکیتی تو باز آ جا، اوے دنیا دے اندر بدامنی پھیلانے والا بدامنی تو باز آ جا، اوے بدکار لوگاں دی مجلس اندر بیٹھنے والے رک جا تھم جا۔ مہینہ عام نہیں خاص مہینہ ہے، یہ اس مہینے اندر نیکی کریے تے بڑھ جاندی ہے۔ اس مہینے اندر اگر بندہ جرائم کرے تے جرائم دی سزا بھی کئی گنا بڑھ جاندی ہے۔ اے کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دس دیو نا اللہ تعالیٰ پیاریاں کروا رہے نے اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا رمضان دے 29 دن نے یا 30 دن ہون گے نا ایک کون جان دے اللہ جان دے رسول اللہ بھی نہیں جان دے اللہ جان دے آنے والا مہینہ کدوں ہونا ہے ایک اس تاریخ نو ہونا ہے کہ شبان 29 دا ہونا ہے یا 30 دا ہونا ہے یہ بھی میرا مالک جان دے اے مہینے دی گنتی کنی ہوئے گی یہ بھی میرا اللہ ہی جان دے اس عقیدے نو پہلو ٹھیک کرنا ہے کہ علم سارے اے سارے علموں دا مرجع تے منبع تے مرکز تے محور میرے اللہ دی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ دے متعلق عقیدہ بنانا ہے اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں بگڑی بڑھانے والا کوئی نہیں اولاداں دینے والا کوئی نہیں زندگیاں ختم کرنے والا کوئی نہیں اور زندگی دینے والا کوئی نہیں مشکل جو لگانے والا کوئی نہیں مشکل اندر گرفتار کرنے والا کوئی نہیں سب کچھ کرنے والا کون ہے ایک اللہ ہے اس رب دی وحدانیت پہلو اپنا یقین بنانا ہے جو میں اللہ کا قرآن پڑھے قال اللہ تبارک و تعالی اللہ فرماتے نے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر اے جنہیں اپنے نیکیاں دی بنیاد عقیدہ توحید رکھ لئی ایک بندہ عمل کرتا ہے نیکی کرتا ہے اچھے اعمال کرتا ہے عقیدہ دا بڑا ہی گندا ہے عقیدہ دا بڑا ہی برا ہے وہ اللہ نو بھی مشکل کشا مندا ہے تے علی پاک نو بھی مشکل کشا مندا ہے اللہ نو بھی مشکل کشا مندا ہے غوث اعظم تے پیر عبد القادر جیلانی نو بھی مندا ہے حضرت تیزی وقار اپنے عقیدے دا قبلہ درست کر لے رب کعبہ دی قسم ہے میں نبی پاک دے منبر تے کھڑے ہو کے بابا کے دول اعلان توحید تواڈے سامنے دسنا چاہنا روزہ محنت تے شوق نہ رکھنا ہے پہلو بنیاد عقیدے دی ٹھیک کرنی ہے کہ کائنات تے رب تو علاوہ کوئی بندے کی بگڑی بڑھانے والا کوئی نہیں کوئی زندگی بچانے والا کوئی نہیں اور جے کوئی مارنا چاہے بچانے والا اللہ اور بچانا چاہے مارنے والا اللہ کون ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان اللہ نو راضی کرنے واسطے تے اللہ دے ڈر دی بنیاد تے عمل کیتا ہوئے اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد آپ نے فرمایا ایک روزہ رکھے عقیدہ ٹھیک ہے توحید والا ہے ایک شرط دوسری شرط یہ ہے وَاِحْتِسَابًا یہ عمل یا روزہ اس بات سے رکھا ہے کہ کسی نو دسنا دکھاؤنا پھپاؤنا مقصد نہیں اللہ رو راضی کرنا ہے اللہ رو خوش کرنا ہے عمل چھوٹا کرو بڑا کرو رمضان کرو غیر رمضان کرو کس بات سے کرنا ہے اللہ راضی ہو جائے اللہ خوش ہو جائے پہلو بنیاد کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے دو چیزاں اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے حاجت روا مشکل کشا اللہ معبود اللہ مسجود اللہ کہ پھر یہ جو کر رہا منا بندیاں نو راضی نہیں کرنا یہ رب نو راضی کرنا ہے تے کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے جنہیں یہ کیتا نا ایک روزہ رکھیا نا ایک رکھنے 3000 بدلنا جے آسانی ہو گئی 29 ہو گئے خودیاں مرضیاں تے جی نے یہ روزہ انج کر کے ایک بھی رکھ لیا غفر لہو ما تقدم من ذنبہ
اللہ وہ دی زندگی دے پہلے گناہاں نو معاف کر کے ان گناہاں تو پاک کر دیندے نے اور ایک روزے نال زندگی دے پاپ دھپ جاندے نے تے پتہ لگیا ہے تاں دھپ دے نے جے دو شرطاں ہون ٹھکا ٹھک روزے 1 2 4 10 20 25 29 رکھ لے پتہ کوئی نہیں عقیدے نو کی کہندے نے تے عقیدہ گندا ہونا چاہیے اللہ جاندا میرے جی ٹکرا ماردا پھردا ہے اللہ جاندا بھلیکھے جی پھردا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی پہلی روایت پڑھی وہ بھی صحیح البخاری اندر اے بھی صحیح البخاری اندر کتاب الصیام اندر یا فرماندے نے رب صائم لیس لہ الا الجوع آپ فرماندے نے کچھ روزے دار انج دے بھی ہوندے نے روزہ رکھنے والے انج دے بھی ہوندے نے روزہ رکھدے نے کہ انہاں نوں روزہ رکھن تو بعد کی ملدا ہے آپ فرماندے نے یا بھوک لبدی ہے یا انہاں نوں پیاس لبدی ہے اللہ دے محبوب اجر کوئی نہیں لبیا آپ فرماندے نے انہاں نوں اجر کوئی نہیں ملیا محبوب فرماندے نے رب صائم رب قائم لیس لہ من القیام الا الصغر کچھ تراویحاں پڑھنے والے کچھ قیام اللیل کرنے والے بندے انج دے بھی ہوندے نے جنہاں نوں سوائے تھکاوٹ تے بے رحمی تو ککھ نہیں لبدا اللہ دے محبوب جی کیوں نہیں لبدا آپ فرماندے نے پچھوں عقیدہ کمزور ہے اے سورۃ توبہ پڑھیے نا اے مکان بنائی دا 4 فٹ 2 فٹ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ایرے ڈونگے رکھی دے نے مٹی کٹی دی ہے تھلے بجری پائی دی ہے سیمنٹ تیز لائی ہے تھلے بنیاد 9 دی 13 دی 18 دی رکھی دی ہے کیوں اتنے عمارت ٹرپل سٹوری بھی بن جائے نا پھر خطرہ کوئی نہیں اللہ کہتے ہیں تھلے عقیدے دی بنیاد پکی رکھ پھر 29 روزے بھی رکھ لے تے خطرہ کوئی نہیں کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے روزے دے اندر روزہ رکھ کے بندے نے قرآن پڑھنا ہے روزہ رکھ کے بندے نے اعتکاف کرنا ہے روزہ رکھ کے بندے نے نیک اعمال کرنے نے کیوں کہ اللہ دے قریب ہو یہ مہینہ نا اللہ دے قریب کرتا ہے بندیاں نوں اللہ دے نیڑے کردا ہے جدوں بندہ اپنے رب دے نیڑے ہو جاندا ہے اوے مزدور اپنے مالک دے نیڑے ہو جاندا ہے عبد اپنے معبود دے نیڑے ہو جاندا ہے اور مسجود اپنے ساجد دے نیڑے ہو جاندا ہے ساجد اپنے مسجود دے نیڑے ہو جاندا ہے آسمان تو بعد ہوندی ہے اے بندیا تو میرے کول آ گیا ہے اور تو منگی جا میں کائنات دا رب بڑا غنیاں تو منگی جا میں تینوں دئی جاواں گا تیریاں لوڑاں بھی تیریاں تھوڑاں بھی تیریاں ضرورتاں بھی پوریاں کر دیاں گا اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے اندر شروع میں گل کر دیتی ہے جنہ لیٹ آنا ہے ماشاءاللہ اونا انشاءاللہ اتنا ہی سننا ہے نا تے جنہ سن لیا ہے میں پھر دوہرا دینا یہ مہینے میں ٹائم دینا ہے اصل ساڈے پتہ کی ہوتا ہے اسی اس مہینے ٹائم دکان نوں بہتا دے لیں کیونکہ یہ کاروبار دا مہینہ بنا لے یہ مہینہ شاپنگ دا ایک دکانداراں دی کاروباری لائن بن جاندی ہے تیز ہو جاندے نے بازاراں چ تے جڑے دوسرے نے وہ کہندے شاپنگ کرن جانا ہے جیسے رمضان وچ تے میں اہل علم نوں پڑھیا وہ کہندے نے اے جڑے دن نے نا پہلو کپڑے چنگے پاؤ جُتی چنگی پاؤ خوشبو اچھی لگاؤ اور بچیاں نوں بھی ایجی کرو لیکن رمضان تو پہلا ساری شاپنگ کر لو جلو شیطان کیڑا دھوکے باز ہے یہ مہمان آیا سی ایک اسی دینا سی ٹائم پہلے نالوں زیادہ تے ہن کی ہوندا ہے اسی پہلے نالوں زیادہ اللہ جاندا ہے میں واقف ہاں کئی بندیاں نے خود کہتے ہیں آخری 10 روزے اسی نہیں رکھ سکتے
اے چنیوڑ دے بندے میرے واقف دکاندار کدے آخری 10 روزے نہیں رکھ سکتے کیوں؟ تو وہ آخری دن گاہکی بہت ہی ہوندی ہے کھپنا پیندا تے روزہ نہیں بتا کتنی غفلت اور کس قدر شیطان دا دھوکا ہے۔ فرمان کے کائنات دا قرآن کی بیان کر دے اللہ فرماندے نے آئے آؤ کائنات دے لوگو تسی آ جاؤ تہاڈے ول میرا مہمان آ رہا ہے۔ یہ بھی قدر کرنا اینوں ٹائم دینا اور اینوں پروٹوکول دینا اور یہ واسطے خاص ٹائم کڈنا تے آقا فرماندے نے اپنی نینداں گھٹ کر لینیاں نے نینداں کم کر کے تے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات نو پھر لمبا قیام کر دے۔ ماشاء کسی نے پوچھا اماں جی یہ تے دسنا محبوب رات نماز کنج پڑھ دے سن؟ صحیح البخاری ماں جی عائشہ کہندیاں نے نبی پاک رمضان اندر نبی پاک رمضان اندر تے رمضان تو علاوہ بھی جدو رات نو قیام کر دے تے 8 رکعتاں پڑھیا کر دے تے ماں جی عائشہ کہندیاں نے نہ سمجھنا کہ 8 ہی نے ماں شکریہ نے نہ سمجھنا 8 ہی نے بلکہ 8 پڑھ دے سن تے نبی پاک سلام ادو پھیر دے سن جدو سحری کھان دا ٹائم بہت شارٹ رہ جاندہ اور اتنے لمبے لمبے نوافل پڑھ دے نبی پاک دے پیران تے برما جاندے حتی توارت قدمہ محبوب دے پیر پھر تے سوج جاندے کٹن راپا مسلے تے کھلوتے پیر سوج جامن اور کٹن راپا مسلے تے کھلوتے پیر سوج جامن خدایا کے نہ جاگ اتنا خدایا کے نہ جاگ اتنا عبادت ہو جئی ہووے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے نے نیند کم کر لینی ہے اللہ دے آئے ہوئے مہمان نو ٹائم زیادہ دینا ہے تے قرآن نو زیادہ ٹائم دینا ہے کیونکہ اس مہینے اندر کی ہویا قال اللہ تبارک و تعالی اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ وہ مہینہ جی دے اندر قرآن آیا ہے اللہ نے کیوں نازل کیتا ہے کہ اس مہینے اندر زیادہ سب تو زیادہ عمل کی کرنا ہے قرآن پڑھ قرآن پڑھنے کے 2 طریقے ایک تے بیٹھ کے کھول کے پڑھ لو یا زبانی پڑھ لو یہ طریقہ اچھا ہے اس تو بھی اچھا ہے کہ نوافل دے اندر قرآن پڑھا جائے جدا کہ نبی پاک نے پڑھے جب کئی روزے دار کہتے ہیں روزہ رکھنا ہے تراویاں نہیں پڑھنیاں پڑھیاں نہیں جاتی اچھا انہوں نے کہو نا کہ تسی فلانی جگہ پہ 3 منزلہ سٹوری دے جانا ہے اوتھے خاص کو بھیجے کا دراوی اوکے سوکھے چاڑی جاؤ اوکے سوکھے سیڑھیاں چاڑی لگیں گے لیکن نماز واسطے غفلت نماز تراوی واسطے غفلت میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جس بندے نے قیام کیتا ہے ایمان دی حالت اندر تے اللہ نو راضی کرن واسطے اللہ دے گناہاں نو معاف کر کے اونوں پاک صاف کر دیندے نے حضرات تیزی وقار گل لمبی سی میں نو ایتھے شارٹ کر دینا پہلا عمل کرنا ہے اللہ دا قرب لبنا ہے اللہ دے نزدیک ہونا ہے نبی پاک نے پورا مہینہ رمضان دا اعتکاف کیتا پورا مہینہ گل سننا پورا مہینہ رمضان دا اعتکاف کیتا ہے کنج کیتا ہے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کر کے اعتکاف توڑ دیتا ہے ختم ہو گیا آپ فرماتے نے میں اللہ راضی کرنے واسطے تے او قدر والی رات نو لبن واسطے اعتکاف کیتا جو لبی نہیں
ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦਰਸ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਤਕਾਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਰਸ ਦੇ ਇਤਕਾਫ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਬਾਦਤ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। आपने फरमाया नहीं लभी, और आखिरी अशरे च मैं बैठागा ते मैं बह के वो रात लभांगा। बैठे वो रात मिल गई, पहली रात 21वीं रात ही मिल गई। आसमान तो आवाज आ गई, मेरे महबूब पैगंबर तुहाडे वास्ते सुन्नत बना दिता है 10 दिनों का, और मेरे नबी ने पूरे महीने का करके तुहानू आसानी दे दी है कि तुसी 10 दिनों का ही कर लो। ते मकसद की है? रब दे नजदीक होना है, रब दे नेड़े होना। ते रब दे नेड़े होने वास्ते ऐ जेब च पाया होता है, ये जेब च पा के रखीदा है मोबाइल। इहनू दूर करांगे ते रब दे नेड़े होवांगे ना। जदों तक ये जेब के अंदर है ते फेसबुक चलती है, जदों तक ये जेब अंदर है ते व्हाट्सएप चलती है, जदों तक ये जेब के अंदर है फिर यूट्यूब चलती है, जदों तक ये जेब के अंदर है फिर बंदा रब तो दूर है। जे रब के नेड़े होना ते इहनू दूर करना पैना है। अल्लाह अल्लाह पहली बात है, और 5 मिनटां दे अंदर दूसरी बात से बात करना। कायनात दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम महबूब अलैहिस्सलाम दे मुतल्लिक जनाब हुरैरा कहंदे ने नबी पाक नू वेखिया रमजान आ जांदा, जिदा नबी पाक ज्यादा क़याम करदे, ज्यादा जिक्र अस्कार करदे, ज्यादा तिलावत कुरान करदे। जी ना नबी पाक नू वेखिया आप एदे नाल भी वंड सज्जे हाथ नाल वंडी जांदे इन्ना क वंडदे, इन्ना क सदका करदे। तेज हवा भी उन्नी तेज नहीं जिन्नी तेजी नाल कायनात दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका खैरात कर दे। किन्ना नूं देंदे? गरीबां माड़ियां रमजान अंदर। और आपने फरमाया रमजान अंदर गुलाम आजाद कर दिया करो, आप खुद भी आजाद कर लो। ये के अंदर यानी एक अल्लाह दे नेड़े होना, एक बंदियां दे नेड़े होना, प्यार नाल। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਗਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਿਉਂ? ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ महबूब पैगंबर फरमाते ने ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ अच्छी रात होवे, अच्छी रात केड़ी हुंदी है? कदर वाली। उस रात अंदर बह के माफी मांगदा, कहता है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी तेनू बड़ी पसंद है। मैं माफी मंगना, कदर वाली रात मंगना, तेथों मंगना, गैर तो नहीं मंगदा, ते मैं तेथों मंगदा सकदा भी कोई नहीं। मेरे अल्लाह मैनू माफ कर दे। जे तू ना करे, तू ना करे, कित्थों माफियां मिलणगियां? आसमान तो आवाज आउंदी है, ओए बंदिया महीना भी आल है, रात भी आल है, अंदाज भी आल है, तरीका कार भी आल है। मैनू अपने रब दी कसम है, मैं उदों तक माफी नहीं देनी जदों तक तू अपने वीर भरा नू माफी नहीं देनी। इस महीने अंदर भी माफी नहीं लभनी। जे दिल के अंदर लगे जाए, ईद तो पहला और नुक्कर भी साफ करो, ए नुक्कर भी साफ करो, जाड़े लाओ, घर लाउंदे ने, कलियां कराओ, चूने कराओ, स्टैपर कराओ, सफाइयां करो। दिल ते संग लगे है, दिल ते जाड़े लगे ने, बोगस दा, हसद दा, कदूरत दा, दूरी दा, कीने दा, हिकत दा। और कायनात दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैठे सन, मुख्तसर आप दे सामने बैठिया सहाबा बैठे। एक इंटर होया, दाखिल होया एक बंदा, उन्हें चेहरा लपेटिया होया ते मस्जिद दे अंदर आ गया। आप फरमांदे ने जिने जन्नती वेखना होवे बंदा, ए बंदा जन्नती। सहाबा सारे मुड़ के वेखण लग गए। साहबी कहते हैं कि मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜन्नती है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ, ਬਹੁਤੇ ਨਫਲ ਪੜਨੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
لیکن اگلا کام بھی تو سیدھا کرنا ہے نا. کہ کہنا میں ویکھیا میں رات نو 12 بجے اٹھیا میں تہجد پڑھن کی خراٹی رہتا ہے یہ ستا ہی پہ. نبی پاک آ کے جنتی ہے کہ میں نفل پڑھ رہا کہ اے ستا پہ کہ اخیر میں رہ کے تھک گیا. دیکھیا یہ بندے دا کوئی نماز روزہ خاص نہیں جڑے عام نے وہ تو کرتا ہی ہے فرضی چھڑدا نہیں نفلی اتنا زیادہ نہیں. میں پوچھا نبی نے یہ جا کیا سی تیرے چ ہے کی؟ کہنے لگا جی محبوب نے فرمایا سی کہ مومن جدو بیعت نہیں نا انج آپ نے بیعت نہیں کہ مسلمان ہون لگیا تے میں ہاتھ رکھیا بیعت کرنے واسطے آپ نے فرمایا سن میرے پیارے صحابی جے کلمہ پڑھنا ہے کلمہ پڑھن تو پہلا اپنے دل نو حسد اور بغض تو پاک رکھنا ہے. میں اس دل دا وعدہ کیتا ہے کہ میں اپنے دل اندر میل نہیں رکھنی میرا دل کسے بندے دے متعلق میلا نہیں. تو شاید یہ عمل یہ بالکل اور کوئی نہیں. آپ نے تہجداں نہیں دیکھیاں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ تسی نہ پڑھو گناہ ہوتا ہے کوئی غلط بھی بندے رنگ دے دے نا گفتگو نو تے مولوی صاحب یہ جا کے پڑھو پڑھتے ہی جاؤ تھکو ہی نہ محراب پہ جان. لیکن اگلا کام بھی بھرا تو تنگ ہے بیوی خامن تو تنگ ہے اور اسی طرح گوانڈی تو تنگ ہے رشتہ دار. یہ رمضان آوے تواڈے شکوے لے کے نہ جاوے تواڈیاں تعریفاں لے کے جاوے کہ اے روزے دار بڑے اچھے سن اے رب دی بارگاہ اندر جا کے نہ کہ اے جھوٹے سن گھٹ تولنے والے سن اے فراڈ کرنے والے سن. رمضان اندر بھی اللہ وقت نہ نماز نہیں سی پڑھدے حضرات تے سی وقار ٹائم پتہ نہیں چھیتی نال کیوں لگدا جاندا ہے. ایک اور حدیث سماعت کر لو جڑی بڑی ضروری ہے. صحابی کہتا ہے اللہ دے محبوب مینوں ایک گل تکڑی جی دس دیو اینیاں گلاں مینوں یاد نہیں رہندیاں. آپ نے فرمایا لا تکذب 100 گز رسہ تے سرے پہ گند تینوں میں سرے دی گل دسنا. آقا کہڑی؟ آپ نے فرمایا اج تو بعد غصہ تم چھڈ دے کسے میدان چ تو ناکام نہیں ہوئے گا. کہنا جی سمجھ آ گئی ہور گل کو ہور اگلی گل آپ نے فرمایا لا تکذب. کہنا جی سمجھ آ گئی میں پک کر لے گل اگلی گل آپ نے فرمایا غصہ نہیں کرنا غصہ نہیں کرنا غصہ نہیں کرنا غصہ نہیں کرنا. ہن ساڈے چوں 100 نمازیاں چوں 99 نمازی اس بیماری دا مریض میرے سمیت میں نہیں کہہ لگتا ساڈے سمیت حضرات سی وقار. اور آپ نے فرمایا ایک غصہ شیطان درمد ہے تاکہ تواڈے اعمال برباد ہو جائیں. ایک پاسوں نیکیاں کری جائیے تے غصہ کر کے برباد نہ کریے. اللہ عمل کی توفیق